بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. مسائل العدہ، عدت کے مسائل. عزیز بزرگو، اس سے پہلے میت کے متعلق چند باتیں ذکر کی گئی تھی. الحمدللہ اکثر مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ایک یہ بھی مسئلہ جو میت ہی سے تعلق رکھتا ہے، جو شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے، عدت میں بیٹھنے کا مسئلہ. تو اس کے چند مسائل آپ سمجھ لیجئے. جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کو آپ ذہن میں ملحوظ رکھ لیجئے کہ شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. والذین یتوفون منکم، تم میں سے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ان بیویوں پر یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ عدت جو ہے وہ عورت کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اب 4 مہینے 10 دن کا مطلب 130 دن نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن کا مطلب 130 دن نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن کا مطلب یہ ہے جو مہینے پورے ہوتے ہو وہ پورے گن لیے جاویں. جیسے مثال کے طور پر آج اردو کی تقریباً 12 تاریخ ہے. اگر کسی کا انتقال آج ہوتا ہے 12 تاریخ کو تو اس کی عدت شروع ہو جائے گی. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، یعنی 7واں مہینہ اسلامی چل رہا ہے، تو اب 130 دن نہیں گنے جائیں گے کہ 12 تاریخ سے لگا کر پھر 12 پھر 22. نہیں، ایسے نہیں. جو مہینے پورے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مہینے پورے ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے بعد آتا ہے شعبان کا مہینہ، وہ 1 مہینہ پورا. اس کے بعد آتا ہے رمضان کا مہینہ، وہ 2 مہینہ پورا. اس کے بعد آتا ہے شوال کا مہینہ، وہ 3 مہینہ پورا. 3 مہینے ہو گئے. اب اس مہینے کے 30 دن لے لیں گے اور بعد کے جو 10 دن ہیں وہ ملا کر عدت کو پوری کر لیں گے. جو مہینے پورے ہوتے ہیں چاہے وہ 29 ہو یا 30 ہو، بس وہ ایسے شمار کر لیے جائیں گے. تو مثال کے طور پر اگر 12 تاریخ کے کسی کو انتقال ہوتا ہے تو پھر ایسی شکل کے اندر شعبان، رمضان اور شوال، یہ 3 مہینے پورے ہوئے اور بچے ہیں باقی 40 دن. تو 12 تاریخ سے لگا کر اگر مہینہ 30 پورا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 22 اور 8 تقریباً 18 دن یہ ہو گئے. اور 18 دن کے بعد پھر 22 ذوالقعدہ کو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. ورنہ اگر 130 دن گننے بیٹھیں گے تو بعض مرتبہ ہو سکتا ہے 25 تاریخ تک بھی پہنچ جاوے یا اس سے کم بھی ہو جاوے. لیکن شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جو مہینے پورے ہیں اس کو پورے گن لیے جاوے اور باقی جو دن بچتے ہیں پھر اس کو دن سے شمار کر، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. عدت کس کو کہتے ہیں؟ عدت کا مسئلہ ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے جیسے گھر کے ایک کونے کے اندر عورت کو باندھ کے رکھ دینا. بس بالکل وہ کونے میں سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتی ایسا. اور اتنی پابندیاں اس پر ہم لازم کر دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی نہیں کر سکتی، ایسے بھی نہیں کر سکتی، وہاں بھی نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیے. سب سے پہلے عدت کا مطلب سمجھے. عدت کا لفظی ورڈ ٹو ورڈ میننگ کیا ہوتا ہے؟ عدت کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا. یعنی یہ عورت اپنی شوہر کے انتقال کے 4 مہینے 10 دن کو یہ شمار کرے گی، گنے گی، یعنی سوگ کرے گی. سوگ کرنے کا مطلب یہ ہے بہت عمدہ قسم کے کپڑے نہیں پہنے گی،
بناؤ سنگار نہیں کرے گی، زیب و زینت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے، بننے سورنے کی چیزیں، وہ ساری چیزوں کو پہننے کو چھوڑ دے گی۔ یہ ہے سوگ کا مسئلہ، اور یہ ہے بس عدت کا مسئلہ ہے۔ بعض مرتبہ عورتیں ہندوؤں کی رسم کے مطابق، جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو اس کو توڑ دیتی ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے یہ۔ ہاں اگر اتار دیے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اتار دینی چاہیے، لیکن توڑنا یہ درست نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے ایک طرح کی۔ تو الغرض اس پورے عدت کے زمانے کے اندر وہ 4 مہینے 10 دن کو اپنے آپ کو روکے رکھے گی، بغیر کسی عذر کے وہ گھر کے باہر نہیں آئے گی۔ عذر کا مطلب کیا ہے؟ عذر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، کیسی کوئی بیماری ہو گئی، اور بیماری کی وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے اب علاج اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب ایسی شکل میں اس کو دواخانے علاج کروانے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو دن بھر وہ مزدوری کرنے کے ساتھ رات میں آ کر پھر اپنے کمرے کے اندر عدت گزارے گی کمرے میں آنے کے بعد۔ ایسے موقع پر محلے والوں کی، رشتہ داروں کی، قریب کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم 4 مہینے 10 دن تک اس کو یہ زحمت نہ دے کمانے کی کہ اس کے کفیل بن جاوے، اس کے مددگار بن جاوے، تاکہ اس کو یہ مجبوری میں یہ قدم باہر نہ نکالنا پڑے۔ تو یہ ہے عدت کا سادہ سا مسئلہ۔ عدت کے مسئلے میں 2 غلط فہمی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ یہ ہے مسئلہ عدت کا، لیکن ہم نے پورا کے پورا اس کو فٹ کر دیا ہے پردے کے اوپر۔ دیکھیے عدت میں 2 باتیں جمع ہوتی ہیں۔ عدت کا مطلب ہوتا ہے گھر میں گزارے گی اور گھر کے اندر رہے گی، اور گھر کے اندر رہنے کے ساتھ کوئی ایک کونا اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ جیسے ہمارے کہہ دیتی ہے عورتیں کہ بھائی وہ کھونے میں بیٹھی ہے، یعنی ایک کونا اس نے پکڑ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پوری بلڈنگ ہے تو اوپر سے نیچے تک وہ پھر سکتی ہے، وہ اعتکاف میں تھوڑی بیٹھی ہے کہ اتنا حصہ خاص کر لیا ہے اپنے لیے کہ اس میں سے وہ بغیر عذر کے نہیں نکل سکتی ہے۔ پورے گھر کی اگر بلڈنگ ہے تو پوری بلڈنگ میں گھوم سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعی حساب سے۔ بعض کہتے ہیں کہ پلنگ پر بھی نہیں سو سکتی ہے، کمر کی اگر تکلیف ہو گئی یا کوئی پریشانی ہو گئی تو کیا کریں گے پھر ایسے مسئلے کے اندر؟ تو یہ خامخواہ کے ہمارے بنائے ہوئے مسائل ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ بیڈ پر سونا چاہے بیڈ پر سو سکتی ہے، وہ جس جگہ پر سونا چاہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے اتنی چیز ضروری ہے، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا یعنی شوہر والے گھر کے اندر عدت وہ گزارے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر تمام انتظامات تمام سہولتیں وہاں ہو جاتی ہیں، ورنہ آج کل بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا، اب شوہر بوڑھے تھے، انتقال کر گئے، بیٹے سب اپنے اپنے گھر اچھے بنا کر وہ رہنے لگے، لیکن ماں باپ وہی پرانے گھر کے اندر رہ رہے۔ اب وہ پرانا گھر اس لائق نہیں ہے کہ وہ بالکل سڑک کے اوپر ہے، یا اسی طریقے سے ایسی شکل کے اندر ہے کہ وہ بالکل کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر بچے اپنے گھر پر ماں باپ کو رکھنا چاہے، ماں کو عدت کی شکل میں رکھنا چاہے تو گنجائش ہے منتقل کرنے کی۔ البتہ افضل یہ ہے کہ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا یعنی جو شوہر والا گھر ہے وہاں عدت گزارے، تکلیف کی وجہ سے منتقلی کرنا یہ جائز ہے۔ تو ایک چیز تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عدت کا مطلب یہ ہے ایک کونے میں بٹھا دینا، یہ چیز نہیں ہے۔ عدت کا مطلب ہرگز ایک کونے میں بٹھا دینا نہیں ہے، پورے گھر کے وہ کام کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ دوسری بات، عدت کے مسئلے کو ہم نے خاص کر لیا ہے پردے کے مسئلے کے ساتھ۔ اب وہی عورت کل یعنی شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا، پورے محلے میں گھوم رہی تھی بغیر پردے کے، سب سے بات اب جب شوہر کا انتقال ہوا، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے کہ شوہر کا انتقال ہوا تو اب بعض وہ رشتہ دار جن سے شرعی پردہ نہیں ہے یعنی وہ مل سکتے ہیں، ان سے بھی بعض مرتبہ پردہ کرا دیا جاتا ہے، جیسے خود کے اس کے سگے بھانجے بھتیجے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، سگے بھانجے، اس کے خود کے سگے بھانجے بھتیجے، شوہر کے نہیں، شوہر کے سگے بھانجے بھتیجے جو ہوں گے وہ تو اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس کے خود کے، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے ان کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن اب ان سے بھی پردہ، بعض مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی پردہ کروا دیا جاتا۔ اب یہی عورت 4 مہینے 10 دن پورے ہوں گی، پھر وہی اس کی پہلی
ترتیب باقی رہ جائے گی. تو دیکھیے عدت کا مسئلہ اور پردے کا مسئلہ پورا الگ ہے. پردہ یہ پورا الگ مسئلہ ہے, یہ پوری زندگی ضروری ہے, اس کے مسائل پوری زندگی کے لیے ہیں, یہ صرف عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھتا ہوں ایسے موقع پر کہ شاید اگر عدت کے اندر اس چیز کا اہتمام وہ کر لے تو اللہ نے اگر چاہا تو پوری زندگی اللہ اس کو وہ پابندی کر دے پھر اس کے لیے کہ عدت کی برکت سے یا عدت میں بیٹھنے کی وجہ سے ایک غم اور ایک دھکا لگنے کی وجہ سے ہو سکے کہ پوری زندگی پھر وہ پردے پر لے آئے. لیکن عدت اور پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پردہ ایک مستقل ضروری چیز ہے, یعنی شوہر مرا نہیں ہے پھر بھی اس پر تو ضروری ہے. بیوہ عورت کے علاوہ بھی تو پردہ ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی. لیکن عدت کا پورا مسئلہ جب چلا جاتا ہے سارا زور صرف اور صرف یہاں پردے ڈالو فلاں پردے ڈالو, یہ تو ویسے بھی گھر میں ضروری چیز ہے. تو یہ دو باتیں خاص طور پر ہم ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے بعض ناواقف ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوہ عورت جس سے شوہر کا انتقال ہوا اگر وہ گھر سے باہر نکل گئی کبھی اچانک بغیر عذر کے تو کہتے ہیں بھائی عدت ٹوٹ گئی اس کی, اب واپس پہلے سے نوے سرے سے عدت شروع کرنا ہوگی. تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سب غلط چیزیں. عدت اس طریقے سے ٹوٹتی نہیں ہے. ہاں البتہ شرعی عدت کے اندر گھر سے وہ نہ نکلے, لیکن عدت ٹوٹتی اٹھتی اس سے کچھ نہیں ہے. تو اس چیز کو ایک ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے بعض جیسے ایک تو عدت ہوتی ہے, یہ تو وفات کی عدت بیوہ عورت, ایک عدت ہوتی ہے کہ طلاق والی عدت. جو عدت کا مسئلہ ہے تو میں ضمنی طور پر تھوڑا سا ذکر کر دوں. وفات والی عدت میں شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینے 10 دن ہے اور طلاق ہوئی ہے, تو ایسی شکل کے اندر عدت جو ہے وہ 3 ماسک ہے. 3 ماسک کا مطلب یہ ہے ایک مرتبہ یعنی پاکی کے زمانے میں شوہر نے طلاق دی ہو, یعنی بیوی کو حیض نہیں آ رہا تھا ایسے زمانے میں طلاق دی, پھر حیض آیا ایک, اس کے بعد پھر پاک ہوئی, پھر حیض آیا دوسرا, پھر پاک ہوئی, پھر حیض آیا تیسرا, اور جیسے ہی پاک ہوئی اس کی عدت ختم ہو گئی. اب وہ بعض عورتوں کی کم بھی ہو جاتی ہے, کسی کی کم عادت ہوتی ہے 3 دن 5 دن 4 دن کی, کسی کی بہت لمبی بھی ہو جاتی ہے 9-10 دن کسی کی اگر عادت ہے تو حیض کے آنے کی, تو وہ کم زیادہ. جن عورتوں کو حیض آنا ہی بند ہو گیا ہے تو پھر ان کے لیے 3 مہینے ہیں. جن عورتوں کو حیض ہی آنا, ان کو طلاق اگر ہوئی ہے تو ایسوں کے لیے 3 مہینے. ایسی عدت کے زمانے کے اندر عام طور پر ایک کوتاہی یہ کر لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ طلاق ہوئی ہے, اب سب کو فکر ہے کہ جوانی کے اندر طلاق ہو گئی ہے, کچھ قصور نہیں تھا, تو بعض عورتیں خیر خواہی کے اندر آ کے رشتہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے یہاں کر لینا. دیکھیے یہ درست نہیں ہے. عدت کے زمانے کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ رشتے کی بات کرنا یہ درست نہیں ہے. نکاح تو ہوگا ہی نہیں, اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے چالو عدت میں تو وہ تو ہوگا ہی نہیں. ہاں اگر کرنی ہی ہے بات اچھے رشتے کی تو اشارے میں کر لے کہ ہم فلاں جگہ ہو کر آئے تھے, اچھا لڑکا ہے وہاں پر اور اچھا گھرانہ ہے اور وہاں اس کا نکاح ہوا نہیں ہے, بس اشارے میں بات. یہ نہیں کہ ہم آپ کے لیے رشتہ لے کر آپ وہیں پر کر لو, ایسے درست نہیں ہے. اگر کسی نے کر لیا تو یہ رشتہ ہوگا نہیں. اسی طریقے سے عدت جب مکمل ہوتی ہے تو اچھا پہلے تو اتنا اس کو ایسا اتنا اہم مسئلہ سمجھتے ہیں کہ غالباً کہ شاید اس سے اہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا پھر دنیا کے اندر, کہ باقاعدہ کہ اگر والد صاحب کا انتقال مغرب کے ٹائم پر ہوا تھا تو کیا امی کو مغرب کے ٹائم پہ ہی گھر سے باہر نکالیں گے؟ بھائی کیوں نکالنا ہے گھر سے باہر نکالیں گے تو ہی عدت پوری ہوگی. بس ٹائم ختم ہو گیا, عدت پوری ہو گئی, اب عدت کوئی ضروری نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی چاہے گھر کے اندر ہی بیٹھی رہے وہ. لیکن ایک رسم یہ ادا کی جاتی ہے کہ عدت جیسے ہی ختم ہوئی 4 مہینے 10 دن تو اب باقاعدہ چند عورتیں جمع ہوتی ہے عدت والی کے گھر کے اوپر, اور یوں کہتے ہیں ہم اس کو عدت سے باہر نکالنے کے لیے آئے ہیں, پگ باہر کڑھانے کے لیے آئے ہیں باقاعدہ. تو یہ ایک جہالت ہے, اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ہم میں جو داخل ہوئی ہے وہ برادران وطن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں ہم میں داخل ہوئی اور ہم اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بھی فرماتے، پیارے آقا نے بھی فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً یہ جملہ ہے کہ نحن اذلہ، کہ ہم ذلیل لوگ تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، تو اتنا پیارا دین، اتنی عزت والا دین، ہم اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق ہم کرنے کی۔ تو یہ دونوں باتیں دونوں کے دونوں غلط ہے۔ ایک تو بیوہ عدت کی جب 4 مہینے 10 دن گزر جاوے تو وہ عدت سے خود بخود نکل جاتی ہے، اب اس کے لیے باقاعدہ باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، خواہ اسی گھر کے اندر رہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طریقے سے باہر نکال کر لے جانا، اس کو ضروری سمجھنا یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہو گئی۔ اب بعض کیا کرتی ہیں عورتیں، وہ اپنے من گھڑت مسائل ایسی شکل کے اندر بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، بھئی عدت میں آپ ہے تو نہ آسمان دیکھ سکتی ہے، نہ اسی طریقے سے نہ شیشے کو، کانچ کو، آئینے کو بھی آپ نہیں دے سکتی ہے، آپ نہا نہیں سکتی ہے، نہانا ہو تو رات کو غسل کرنا ہوگا، دن کے اندر آپ غسل نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے ابھی ذکر کیا کہ پلنگ پر آپ نہیں سو سکتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ بھی دن رات ساری کی ساری سنتے رہتے ہوں گے۔ شریعت میں تکلف، کسی کو پریشان کرنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ جس کو برداشت نہ کر سکے۔ بے آسمان کا دیکھنا یہ تو ایک فطری چیز ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کوئی عدت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیشے کو دیکھنا عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ بننے سنورنے کے لیے ہوتا ہے، تو غالباً ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے کہتے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو، یعنی بننے سنورنے کے لیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ سر پچھاڑے گی دیوار سے، اپنا دیکھنا ہی پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے من گھڑت مسائل ہیں، ان چیزوں کی طرف تھوڑی توجہ کرے۔ اسی طریقے سے یعنی خلاصہ یہ ہے، عدت یعنی دن گننا ہے 4 مہینے 10 دن، اور تمام بناؤ سنگار والی، زیب و زینت والی کوئی چیز اس کو نہیں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے، جیسے بہت خوشبو والا تیل اور خوشبو کا استعمال کرنا، بہت بھڑکدار کپڑے پہننا، اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کان میں پہننا اور ہاتھوں میں پہننا، پیروں میں پہننا، یہ تمام زینت والی جس سے زیب و زینت ہوتی ہے، ان تمام کی چیزوں کو پہننے کو چھوڑ دے۔ بھئی آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، غم تو ہونا چاہیے آپ کو، تو یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے ہے۔ باقی اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، یہ تمام رسمی ہے اور من گھڑت چیزیں ہیں، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض عورتیں ایسے، ایک اور مسئلہ ذہن میں آئے، ذکر کر دوں۔ دیکھیے عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ والذین یتوفون، اس میں مفتی نہیں، کوئی دنیا کے مفتی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا اس میں، کہ اس میں کوئی آدھی عدت کر دے تو کوئی چلے گا کام۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہے، یا اسی طریقے سے بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے، تو کیا ان کی عدت کم کر دے، 2 مہینے 4 مہینے 10 دن کی جگہ 2 مہینے 5 دن میں یا 2 مہینے میں اٹھا لے۔ سب سے پہلے تو مفتی سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے ہم خود غور کریں کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ یہ آدھی، ایک تو شریعت کا حکم ہے، سب سے پہلے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات کہ تھوڑا دماغ سے ہم بھی سوچنے والے بن جاوے کہ بھئی یہ 2 مہینے 5 دن کرانے کا فائدہ کیا ہوگا، سب سے پہلے یہ بات بتائیں۔ بھئی ویسے بھی اگر وہ بیمار ہے تو ویسے بھی وہ آرام کر رہی ہے، تو اس کے لیے تو اچھا ہے کہ فالتو کے دوسرے لوگ آ کے بیٹھ نہیں جائیں ان کے پاس سے، تو وہ آرام کرے کمرے کے اندر، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ تو وہ عدت پوری کر کے اگر باہر گھومنا اگر شروع، بیمار ہے تو ویسے بھی وہ نہیں جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ عدت کسی شکل میں کم نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے عدت میں بیٹھنا خیر خواہی آسانی۔ ہاں اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو پھر شریعت نے، میں نے ابھی پہلے ہی ذکر کیا،
بیماری کا علاج گھر میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے تو آپ اسپتال شفٹ کر سکتے، لے جا سکتے ہیں ان کو اسپتال. ایسا نہیں کہ شریعت نے کہ نہیں علاج یہیں پر کروانا ہوگا، پردے کے اندر ہی علاج کروانا ہوگا. نہیں، بعض تو ایسے مسائل ہیں کہ مجبوری کے درجے کے اندر شریعت نے بہت ساری رخصتیں دے رکھی ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر چھوٹ دے رکھی ہے شریعت نے، جیسے یہ میں نے مسائل چند آپ کے سامنے ذکر کیے. تو اس لیے عدت کسی بھی شکل میں آدھی نہیں ہوتی ہے. 4 مہینے بعض مرتبہ 4 مہینے 10 دن سے بھی زیادہ عدت ہو جاتی ہے، لیکن اس سے آدھی نہیں ہوتی ہے. کیسے؟ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے پیٹ کے اندر 2 مہینے کا حمل تھا. اب اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی. اب اس عورت کی عدت جس دن بچہ ڈیلیور کرے گی اس دن اس کی عدت پوری ہوگی. زیادہ تو ہو جائے، کم نہیں ہوگی عدت، جو شریعت نے، جو قرآن مجید نے جو لکھ دیا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ان چیزوں کا ہم تو یہ وضع حمل والی عدت بھی آپ کے سامنے آ گئی، میں نے ذکر کر دی کہ اگر عورت حمل سے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب کیا 4 مہینے 10 دن کے اندر اس کو باہر کاٹ دیں گے اور 4 مہینے 10 دن میں اس کی؟ نہیں، اب اس کی عدت پوری ہوگی. جس دن بچے کی ڈیلیوری ہوئی، جس دن بچے کی پیدائش، اس دن اس کی عدت ختم ہوگی. تو یہ چند مسائل تھے جو عدت کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے غلط، اس کے خلاصے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے. الحمدللہ یہ میت کے تعلق سے چند باتیں تھی، عنوانات تھے، سارے تفصیلی مسائل الحمدللہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کوئی نیا باب شروع کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمتك.